عدم اعتماد کی جو باتیں ہو رہی ہیں اس حوالے سے نون لیگ پوری امید ہے کب لے کر آ رہی ہے عدم اعتماد کی تحریک. اس پر بات کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. احسن اقبال صاحب، آپ لوگوں کے کچھ رہنماؤں کے طرف سے یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ تیاری مکمل ہو گئی ہے، صرف تاریخ کا تعین کرنا باقی ہے. تو سر یہ بتائیں پھر اب کب لا رہے ہیں آپ لوگ عدم اعتماد حکومت کے خلاف؟ دیکھیے، اپوزیشن اس وقت مختلف آپشنز پہ کام کر رہی ہے بیک وقت. ہم تحریک عدم اعتماد کی آپشن پہ بھی کام کر رہے ہیں، ہم ایک عوامی مارچ کی آپشن پہ بھی کام کر رہے ہیں، اور 25 تاریخ کو پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوگا جس میں ان تمام جو ہمارے سامنے آپشنز ہیں ان کے اوپر ہم غور کریں گے اور اگلا لاہ عمل بنائیں گے. لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جی یہ حکومت عملاً جا چکی ہے. اس وقت آپ اگر پاکستان کی صورتحال دیکھیے تو یوں لگتا ہے کہ ملک آٹو پائلٹ پہ چل رہا ہے. منافع خوروں کو چھٹی ہے، دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے، کسی جگہ مہنگائی قابو میں نہیں آ رہی، ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر ختم ہو رہا ہے. تو جیسے ایک مریض جو کینسر کے آخری سٹیج میں جب داخل ہو جاتا ہے تو وہ ایک ٹرمینل النس ہوتی ہے، پھر ایک واقعاتی عمل ہوتا ہے کہ اس کا دل فیل ہوگا، جگر فیل ہوگا یا پھیپھڑے فیل ہوں گے. تو اس حکومت کے لیے بھی اب یہی ہے کہ کیا یہ عدم اعتماد سے جائے گی یا عوامی دباؤ سے جائے گی. اس کا جانا ٹھہر گیا ہے چونکہ ملک کی معیشت اس وقت ایک سپن میں آ چکی ہے. پاکستان کا خسارہ بے قابو ہو رہا ہے، قرضوں کے اوپر اس حکومت کا انحصار ہے اور ہم ایک قرضوں کے دلدل میں پھنس رہے ہیں. مہنگائی عوام کے لیے ایک عذاب بن چکی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اممیٹیریل ہے کہ تحریک عدم اعتماد ہوتی ہے یا عوامی مارچ ہوتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ حکومت کس طریقے سے اپنے ہی نالائقی اور نااہلی کے بوجھ کے تلے رخصت ہوگی. چوہدری صاحب، آپ کی اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایک سی او ڈی بھی ہے جس میں آپ دونوں جماعتوں نے کہا تھا کہ آپ کم از کم ایک دوسرے کے خلاف کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ جو 5 سال کے مینڈیٹ کو درمیان سے ختم کر دے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ دونوں جماعتوں نے سی او ڈی کر کے ملک کے نظام کے استحکام کی ضمانت دے رکھی ہے، لیکن اب آپ لوگ ہی اس نظام کو چلتا کریں گے؟ دیکھیے، وہ جو سی او ڈی تھا وہ پاکستان میں جمہوریت اور جمہوری نظام کے لیے تھا. اس کے اوپر تو کسی کو شبہ نہیں ہے، اور اگر کوئی یہ بات کوئی ڈاؤٹ کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر بحث بھی ہو سکتی ہے کہ یہ جمہوری نظام نہیں ہے، یہ ہائیبرڈ نظام ہے. اور اس ہائیبرڈ نظام کی پاکستان کو بہت زیادہ قیمت چکانی پڑی ہے. اور اس لیے اگر تو ایک غیر متنازع الیکشن کے ذریعے یہ حکومت آئی ہوتی، اگر یہ حقیقی طور پہ جیت کے آئی ہوتی تو یہ ہم سب کا فرض تھا کہ اس اسمبلی کی اور حکومت کی نہ بھی ہو تو اسمبلی کی مدت مکمل ہو. لیکن یہ تو ایک مصنوعی طریقے سے ٹیسٹ ٹیوب میں اس حکومت کو بنا کے قوم پہ مسلط میں کہوں گا کیا گیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو ان کی نا تجربہ کاری نااہلی تھی وہ اب ملک کے لیے اتنی بھاری پڑ رہی ہے کہ ہمارا جو اکنامک ہیمریج ہے اس جی نے پوری معیشت کو ایک سپن میں پھینک دیا ہے. اور جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ سوائے ذاتی اناد کے، نفرت کے، ان کے پاس کوئی ویژن ہی نہیں ہے. وہ پورا ان کی جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو نہیں چھوڑنا، اس کو پکڑ لو، اس کے خلاف مقدمہ بنا دو. پاکستان کی اگر دنیا میں جا کے نمائندگی کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان بڑا منی لانڈرر ملک ہے، پاکستان بڑا کرپٹ ملک ہے، ہمارے سارے ادارے بیٹھ کے ہوئے ہیں. تو جی اس طرح کی جو منفی ذہن ہے اس سے آپ ملک کو نہیں چلا سکتے. آج دیکھیے، میں حبیب صاحب بڑے ادب سے کہوں گا، مجھے بھی 25-30 سال ہو گئے اس شعبے میں، میرے پاس علم بھی ہے، تجربہ بھی ہے. پاکستان جہاں پہنچ گیا ہے نہ کوئی ایسا لیڈر ہے جو کنگ کانگ ہو کے اکیلا اس کو نکال لے گا، نہ کوئی ایسی جماعت ہے جو تنہا ان چیلنجز سے نکال لے گی، اور نہ ہی کسی ادارے کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ اکیلے ملک کو ان بحرانوں سے نکال سکے. ہمیں جس قسم کی یکجہتی کی ضرورت ہے اس کے تو ہم بالکل اپوزٹ دن بدن محاذرائی پیدا کرتے جا رہے ہیں اس حکومت کے ذریعے. تو یہ حکومت احسن اقبال ہر صاحب، شعبے آپ میں irrelevant ہو گئی ہے. جو ملک کے تقاضے ہیں، جس چیز کی ملک کو ضرورت ہے، یہ دوسرے بھاؤ میں الٹی طرف ملک کو لے کر جا رہی ہے، زیادہ انتشار کی طرف، زیادہ احسن اقبال صاحب، آپ جو محاذرائی بات کی کر طرف. رہے ہیں آپ نے کہا کہ نہ کوئی ایسا لیڈر ہے، نہ کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے، نہ کوئی ایسا ادارہ ہے جو کہ اکیلا یا اپنے زور بازو پہ اس ملک کو نکال سکے، اور ہمیں ایک یکجہتی کی ضرورت ہے. کیا آپ ایک نیشنل گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں؟ Is that what you're میں hinting at, sir? بات نہیں کر رہا، میں
اس طرز حکمرانی کی بات کر رہا ہوں جس کا مظاہرہ ہم نے 2013 اور 18 میں کیا تھا. ہمارے خلاف پی ٹی آئی نے بدترین احتجاج کیا، دھرنا دیا. خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت تھی، لیکن آپ کسی دن پرویز خٹک صاحب کو میرے ساتھ ٹی وی کے پروگرام میں بلا لیں اور ان سے اس بات کی گواہی لیں کہ جب وہ ہمارے پاس پلاننگ کمیشن میں، وزارت خزانہ میں، وزارت پیٹرولیم میں جاتے تھے یا واٹر اینڈ پاور میں جاتے تھے، ان کو وہی عزت ملتی تھی جو شہباز شریف صاحب کو بحیثیت وزیر اعلیٰ پنجاب ملتی تھی. جو ایک انکلوسیو گورننس ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لازماً ایک قومی حکومت بنا لیں. انکلوسیو گورننس یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے مقام کو اور ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو تسلیم کریں. اسی طرح سندھ میں اگر پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، وہ ہمارے خلاف درخواستیں بھی دیتے تھے، لیکن ہم نے سندھ کی حکومت کے ساتھ مل کر تھر کے منصوبے کو سی پیک میں شامل کر کے ایک کامیاب منصوبہ بنایا. ہم نے تمام صوبائی کے ساتھ مل کر، اگر فیوچر کی بات کریں، آپ نے حکومت کے خلاف جو چارج شیٹ پیش کی ہے، اب اس کے نتیجے میں تو ایک ٹائم فریم چاہیے کہ اس حکومت کا خاتمہ کب تک ہوگا، کیونکہ اپریل مئی میں تو بجٹ سازی کا سیزن شروع ہو جاتا ہے اور پھر جون میں بجٹ آنا ہے. آپ کے اپنے مطابق آپ نے جو 23 مارچ کی تاریخ دے رکھی ہے مارچ کے لیے، تو آپ کا پیپلز پارٹی کا اکٹھا ہونا، مولانا فضل الرحمان کا ایک پیج پہ آنا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ خود پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی آپ کے ساتھ ملیں، تو تب نمبر گیم جو ہے وہ بدلے گی، آپ کی فیور میں جائے گی. تو ایک تو یہ بتائیے ٹائم فریم کیا ہے اور کوششوں کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے حبیب صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ بحیثیت ایک مسلم لیگ نون کے رکن کے نہیں، ایک پاکستانی کے، پاکستان کے پاس اب ریکوری کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم فوری طور پہ نئے الیکشن کے ذریعے ایک 5 ایئر ٹرم میں جائیں اور ایک ایسی حکومت آئے جو سب کو ساتھ لے کر چل سکے، جو اس قابلیت کی حامل ہو کہ ان مسائل کو حل کر سکے. کیونکہ جس گہرائی میں ہم گر چکے ہیں کھائی میں، یہاں سے نکلنے کا 2 سے 3 سال سے کم راستہ نہیں ہے، اور یہ 2-3 سال کی بڑی مشقت ہے اور 2-3 سال کا بڑا سخت سفر ہے. اگر ہم نے ایک ان ہاؤس چینج کر کے انہی اسمبلیوں میں کوئی حکومت نکال لی تو 1.5 سال میں تو کوئی تبدیلی یا نتائج نہیں دکھا سکے گا. الٹا عمران نیازی صاحب کی حکومت کی جو گندگیاں ہیں اور جو ان کی بوجھ ہے، جو ان کی ناکامیاں ہیں، ان کے حصے کی گالیاں وہ اپنے گلے میں ڈال لے گا. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس سودے کے لیے تیار ہوگا. تو اس لیے اب یہ جو حلیف جماعتیں ہیں، ان کا بھی امتحان ہے کہ کیا یہ پاکستان سے، عوام سے کوئی دلچسپی رکھتے ہیں یا یہ چند وزارتوں کے لیے اس حکومت کے ساتھ چمٹے رہنا چاہتے ہیں. اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو ان کا انجام بھی اگلے الیکشن میں لوگ وہی کریں گے جو پی ٹی آئی کا کرنے جا رہے ہیں. احسن اقبال صاحب، پھر گیم پلان کیا ہے؟ اگر آپ ان ہاؤس چینج نہیں کر رہے، جنرل الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو کیا گیم پلان کیا ہے؟ آپ نے بھی خود ہی اگزامپل دی کہ پی ٹی آئی نے ایک لمبا چوڑا دھرنا کیا تھا آپ کی حکومت کے خلاف، وہ کافی مہینے بیٹھے رہے، اس سے حکومت نہیں گری، بلکہ آپ ہی کی پارٹی جو تھی وہ پارلیمنٹ کے اندر گئی اور کہا کہ اس طرح کے جتھوں سے حکومت نہیں گرنی چاہیے، یہ غیر جمہوری عمل ہے. اب آپ کیا اسی طرح ایک غیر جمہوری عمل کے تھرو گرانے کی کوشش کریں گے جس کو آپ کی پارٹی نے ماضی میں غیر جمہوری عمل کہا؟ کیا طریقہ ہے اس حکومت کو چلتا کرنے کا؟ دیکھیے، ہم نے جو حکمت عملی اپنائی تھی، اگر مارچ 26 میں تمام پی ڈی ایم جماعتیں 9 کی 9 اس فیصلے پر متفق تھیں کہ اپوزیشن کو کلیکٹیولی ریزائن کر دینا چاہیے، اور اگر اس وقت پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ شامل ہوتی تو 800 میں سے 400 نشستوں سے اگر اپوزیشن نکل جاتی تو پھر ضمنی الیکشن نہیں ہو سکتا تھا، جنرل الیکشن ہی ہونا تھا. لیکن بدقسمتی سے اس وقت ہم میں اتفاق نہیں ہوا اور وہ موقع ضائع ہو گیا. اب اگر ہم کسی بھی لحاظ سے نو کانفیڈنس کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک شرط بہت ضروری ہے کہ ٹیلی فون ایکسچینج بند ہونا چاہیے، کیونکہ خود حکومت کے اراکین یہ بتاتے ہیں کہ ہم کئی موقعوں پہ ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن ہم ٹیلی فونوں کے ذریعے لائے گئے ہیں، اور یہ بات انہوں نے میڈیا کے اوپر بھی بتائی ہے. تو ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اب کوئی ٹیلی فون کی کمپنی جو ہے وہ ٹیلی فون ایکسچینج جو ہے وہ آپ کو یہ گارنٹی مل چکی ہے یا محض توقع ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے توقع سے زیادہ یہ اب ایک تجزیہ بھی ہے، کیونکہ وہ جو
اس حکومت کی ناقص کارکردگی ہے، اس کا بوجھ کوئی کیوں اپنے گلے ڈالے گا، اور جو ڈالے گا وہ بھی اس کے ملبے تلے دبے گا. اس کے چہرے اگر ان ہاؤس چینج ہو جائے، لیٹس سے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جائے، تو جو نیا پرائم منسٹر آئے گا وہ بھی تو اگلے صرف 1.5 سال کے لیے ہی ہوگا نا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 1.5 سال میں مسئلہ سالو نہیں ہوگا، ہمیں جنرل الیکشن کی طرف جانا چاہیے. تو ان ہاؤس چینج کیسے سالو کرے گا مسئلہ؟ دیکھیے اس وقت اپوزیشن میں تقریباً اس بات پر اتفاق ہے، ان ہاؤس چینج ایک کانسٹیٹیوشنل طریقہ ہے اس حکومت کو نکالنے کا، اور پھر جو بھی نیا سیٹ اپ ہوگا وہ ایک 2 مہینے 1 مہینے 3 مہینے کا انٹرم سیٹ اپ ہوگا، جس کا ذمہ یہ ہوگا کہ وہ فیئر اینڈ فری الیکشن کرنے کا بندوبست کرے اور الیکشن آنے کے لیے نگران حکومت قائم کر دے. اچھا احسن اقبال صاحب، آپ بتا رہے ہیں کہ حکومت کا جانا ٹھہر گیا ہے اور طریقہ جو ہے وہ ڈھونڈنا ہے کہ کس طریقے سے حکومت کو گھر بھیجا جائے گا. ان ہاؤس چینج آپ بھی لانا چاہتے ہیں، بلاول بھٹو زرداری بھی آفر کرا رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ اپنی اسٹریٹجی چھوڑ کر ان کی اسٹریٹجی پر آ جاتے ہیں تو اس میں وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور مل کر حکومت کو آپ لوگ جو ہے وہ عدم اعتماد کے ذریعے گھر بھیج سکتے ہیں. پھر سابق صدر آصف علی زرداری نے بھی مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں وہ شامل ہو جائیں پیپلز پارٹی کے مارچ میں، جو کہ وہ لوگ 27 فروری کو کرنا جا رہے ہیں. تو آپ لوگوں کا کیا سٹانس ہوگا، ساتھ دیں گے پیپلز پارٹی کا؟ دیکھیے نا، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اگر مارچ میں پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ شامل ہو جاتی استعفے دینے میں، تو ہم مارچ میں پچھلے سال اس حکومت کو گھر بھیج سکتے تھے اور نیا الیکشن ہو سکتا تھا. لیکن اب وہ وقت گزر گیا. اب یہ ہے کہ یہ نو کانفیڈنس ایک آپشن کے طور پہ آ رہی ہے کہ ان 8-10 مہینوں میں حکومت کی جو ناکامی ہے وہ مزید کھل کر سامنے آ گئی ہے، اور یہ توقع اب زیادہ پیدا ہو گئی ہے کہ جو حکومت کو ایک پیج کی سپورٹ حاصل تھی شاید وہ اس درجے میں حاصل نہ ہو، کیونکہ اس وقت اگر کسی ادارے کی طرف سے حکومت کو ایک آکسیجن پائپ لائن دینے کی کوشش کی جائے گی تو وہ ایک بہت غیر مقبول عمل ہوگا عوام کی نظر میں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب شاید اس بات کا امکان پیدا ہو چلا ہے کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ہو، اور اگر یہ حکومت بغیر، جو کہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ ان کے سر کے اوپر دست شفقت ہے، اس دست شفقت کے بغیر اگر یہ میدان میں آئے تو پھر یہ 24 نہیں تو 48 گھنٹے کی مار ہیں. اچھا احسن اقبال صاحب، وقت میں پس کم ہے، جاتے جاتے یہ بھی بتا دیجیے گا، جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے شہباز شریف کو بھی خط لکھا اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو بھی خط لکھا. پیپلز پارٹی کی طرف سے تو پازیٹیو جواب آیا ہے، آپ لوگ بھی ساتھ دیں گے اس معاملے پر حکومت کا؟ یہ جو ہے نا، انہوں نے جہاں پر فیٹف قانون پاس کرانا تھا، اسٹیٹ بینک کا قانون پاس کرانا تھا، جو اپنے مرضی کے قوانین پاس کر، نیب کا قانون پاس کرنا تھا، وہ تو 24 گھنٹوں میں بلڈوز کر کے پاس کرا لیے. 2 سال ہو گئے ہیں مسلم لیگ نون نے ساؤتھ پنجاب اور بھاولپور پروونس کا بل قومی اسمبلی میں آئینی ترمیمی بل جمع کرایا ہوا ہے، اور میں نے کم از کم 20 دفعہ میڈیا کے ذریعے حکومت کو اور قومی اسمبلی میں پیشکش کی کہ آپ اس بل کو ٹیک اپ کریں، ہم آپ کو غیر مشروط تعاون کی یقین دہانی کرتے ہیں. انہوں نے نہیں کیا. اب یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے، میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کس کیپیسٹی میں یہ خط لکھا ہے؟ کیا وہ تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں؟ کیا وہ ملک کے پرائم منسٹر ہیں؟ اگر یہ سنجیدہ ہوتے تو پرائم منسٹر لیڈر آف اپوزیشن کو ریچ آؤٹ کرتے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کی اجازت سے ہی خط لکھا تھا انہوں نے. ریچ آؤٹ کرتے. ان کے پاس تو کوئی مینڈیٹ نہیں سوائے اس کے کہ یہ پی آر ایکسرسائز ہے، اپنی انہوں نے کانسٹیچوئنسی کو الیکشن کے قریب بتانے کے لیے کہ میں سویا ہوا جاگ گیا ہوں. اس سے زیادہ اس خط کی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ اگر واقعی وہ سنجیدہ ہے تو پھر کیوں نہیں پرائم منسٹر لیڈر آف اپوزیشن کو خط لکھ کے کہیں کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، اس میں آپ ہمارا ساتھ دیں.